السلام علیکم۔ علی بھائی حاضر خدمت ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 اپریل سے پاکستان سے پہلی فلائٹ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگی، تو اس حوالے سے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں حجاج کرام کی رہائشی ہوٹلز کی تفصیلات آ چکی ہوئی ہیں، اور حج ٹاکس کی ٹیم کی طرف سے ایک اور اہم قدم لیا گیا ہے۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ ایئر آل ان ون ٹچ میں حجاج کرام کی مکہ مکرمہ کی بلڈنگز، مینا کے مکاتب، عرفات کے کیمپس، مینا لیجنڈز وغیرہ سارے آل ان ون ٹچ میں شامل کیا گیا تھا۔ تو اس دفعہ ہم نے ایک اور اسٹیپ آگے بڑھاتے ہوئے مدینہ منورہ کے ہوٹلز اور بہت کچھ اس میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس لنک ہے اس کا مدینہ منورہ کے حوالے سے، یہ ہم اوپن کرتے ہیں۔ اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ کوڈ ناٹ اوپن میپ آ رہا ہے تو آپ اس کو نیچے ٹرائی اگین کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس میپ اوپن ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ وزارت مذہبی امور نے رواں سال پاکستانی حجاج کرام کے لیے مدینہ منورہ میں نہایت شاندار، منظم اور اعلیٰ معیار کے رہائشی انتظامات کو یقینی بنایا ہے۔ یہ لنک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرین کلر کے اور بلو کلر کے اور بلیک کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستانی حجاج کرام کے ہوٹلز ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور منسٹری نے بھی اعلان کیا ہے، پاکستانی حجاج کرام کو مدینہ منورہ میں مرکزیہ کے علاقے میں قیام فراہم کرنے کی انتہائی شاندار انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ مرکزیہ کیا ہے۔ تو جیسے آپ کو یہ نقشے میں نظر آ رہا ہے کہ یلو کلر کا ایک سرکل ہے، اور اس کو ہم رنگ روڈ بولتے ہیں مدینہ منورہ کا، اور اس سرکل کے اندر جو بھی ایریا ہے وہ مرکزیہ کہلاتا ہے۔ بیچ میں آپ کو سینٹر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہوگی، اور اس علاقے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حرم نبوی سے غیر معمولی قربت ہے، جو عبادت کے لیے انتہائی آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس کا حرم نبوی سے کم از کم فاصلہ جو ہے وہ 100 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 400 میٹر تک ہے۔ یہ مختصر فاصلہ حجاج کرام کو دن میں متعدد بار مسجد نبوی میں حاضری اور نمازوں کی ادائیگی کا موقع فراہم کرتا ہے، جو کہ ایک روحانی نعمت ہے۔ ہوٹلز کی طرف آ جاتے ہیں کہ پاکستان حجاج کرام کے لیے منتخب کردہ تمام ہوٹلز 4 سٹار، 5 سٹار کیٹیگری یا 2 سٹار، 3 سٹار، بہرحال بہت اچھی کیٹیگری کے ہوٹلز ہیں جو بین الاقوامی معیار کے مطابق سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ان ہوٹلز میں کشادہ کمرے، آرام دہ کمرے، جدید لفٹس اور کولنگ سسٹم، بہترین ہاؤس کیپنگ اور سیکیورٹی کا 24 گھنٹے عملہ دستیاب ہوتا ہے۔ جیسے تمام بنیادی ضروریات ان کا خیال رکھا گیا ہے، حجاج کرام کسی بھی قسم کی پریشانی کے بغیر مکمل سیکیورٹی کے ساتھ عبادات اپنی کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ حجاج کرام کا مدینہ منورہ میں جو قیام ہوتا ہے وہ کچھ مختصر ہوتا ہے۔ لانگ پیکج کے لیے 8 سے 8.5 یا 9 دن تک کا ہوتا ہے، اور شارٹ پیکج میں جو ہے وہ 2.5 سے 3 دن تک کا ہو سکتا ہے۔ ہر حاجی کو مدینہ منورہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے اور روحانی برکات سمیٹنے کا موقع مل سکتا ہے۔ کھانے کے حوالے سے ایک بات بتا دوں کہ ان ہوٹلز میں ایک نمایاں خصوصیت کھانے اور مہمان نوازی کا اعلیٰ معیار ہے۔ روزانہ 3 وقت کا کھانا آپ کے ہوٹلز میں پہنچایا جاتا ہے، سرو کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ذائقے کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا آپ کا تیار کیا جاتا ہے۔ صفائی اور منظم ڈائننگ سسٹم ہوتا ہے، یا کبھی کبھی پیک فارم میں بھی آپ کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹل کا اسٹاف جو ہے وہ بہت خوش اخلاق، معاون اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہے، جو حجاج کرام کی عزت، محبت اور رویہ اختیار کرنے میں مدد ثابت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری نمایاں خصوصیات ہیں ان ہوٹلز کے حوالے سے، تو یہ مسجد نبوی کے انتہائی قریب ہے، عبادت کے لیے بہت بہترین اور پرسکون ماحول فراہم کرتا ہے، اعلیٰ معیار کی رہائش اور سہولیات دستیاب ہیں، بہترین سروس اور فوری معاونت کا انتظام ہے۔ حجاج کرام کی سہولیت کو اولین ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جاتا ہے۔ میں خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی حجاج کرام اس حوالے سے واقعی بہت خوش نصیب ہیں کہ حکومت پاکستان نے اس بار نہایت محنت اور لگن کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ کے بہترین قریب ترین علاقے میں قیام کی سہولت فراہم کی ہے۔ یہ انتظامات نہ صرف ان کے حج کو آسان بناتے ہیں بلکہ ان کے روحانی تجربے کو بھی مزید بامانی، پرسکون اور یادگار بناتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی جو میں نے کرا دی۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے نقشے کی طرف۔ یہ آپ کو مدینہ میں مرکزیہ کا ایریا نظر آ رہا ہے، اور اس ایریا کو ہم نے ہوٹلز کو جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بک کیے گئے ہیں وہ ہم نے مینشن کیا ہے۔ ایک نیچے کلر میں جو ڈائریکشنز ہیں، 3 الگ الگ کلرز میں ہم نے اس کو مینشن کیا ہے۔
ایریا کے حساب سے ایک بلیک کلر میں آپ کو ہوٹلس نظر آ رہے ہوں گے، گرین میں نظر آ رہے ہوں گے اور بلو میں نظر آ رہے ہوں گے. آل ان ون ٹچ کا یہ سمجھ لے کہ یہ جو مدینہ منورہ کی ہوٹلس ہیں یہ ہم آل ان ون ٹچ کے ساتھ سنک کریں گے. تو فی الحال ابھی ہم نے مدینہ منورہ سے اسٹارٹ کیا ہے، چونکہ شروعاتی فلائٹس جو ہے وہ مدینہ منورہ جا رہی ہیں. تو آگے چل کے ہم اس کو آل ان ون ٹچ، جس میں آپ کی مکہ کی بلڈنگس اور تمام چیزیں آپ پہلے معلوم ہی ہے 2025 کے حجاج کو ابھی بہت سارے سوالات اس حوالے سے آ بھی رہے ہیں کہ آل ان ون ٹچ 2026 کا کب آ رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائے گا، جہاں اس کی شروعات جو ہے وہ ہم نے یہاں سے کر دی ہے. اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو ویو میپ لیجنڈ نظر آ رہا ہے. اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا پاکستان حج مشن مدینہ ہوٹلز لوکیشن. تو یہ انتہائی محنت کے ساتھ حج ٹاکس کی ٹیم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. اس کے اندر آپ کو تمام ہوٹلز کے نام جو نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ الفابیٹیکل آرڈرز میں آپ کو ملیں گے اور کلرز کی ڈیفینیشنز کے ساتھ ملیں گے جو آپ کو پچھلی اسکرین پر نظر آ رہے تھے. آل ان ون ٹچ کا طریقہ بہت سمپل ہے، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کیونکہ آپ پہلے ہی گروپس میں جو ہے وہ پریکٹسز کی کر چکے ہوئے ہیں. ذیشان حیدر صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کو بتایا بھی ہے. اس حوالے سے اس نے ایک چینل بھی بنایا تھا جس میں کافی ساری ویڈیوز بھی بھیجی تھیں تاکہ حاجیوں کو اس حوالے سے بہت اچھے طریقے سے رہنمائی بھی مل جائے اور سیکھنے کو بھی مل جائے. ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو کلوز کا بٹن آ رہا ہے تو اس کو آپ کلوز کریں گے تو آپ اس میپ سے آؤٹ ہو جائیں گے، پھر آپ کو دوبارہ لنک سے آنا پڑے گا. جب تک آپ اس کلوز بٹن کو نہیں دبائیں گے، بے شک آپ میپس کلوز کر دیں، جب بھی آپ دوبارہ میپس کھولیں گے تو یہ آپ کے موبائل میں ایگزسٹ رہے گا. اس چیز کا خیال رکھنا. جس طرح سے میں آپ کو ابھی کلوز کر کے دکھاتا ہوں تو یہ میں نے اس کو کلوز کا بٹن دبایا تو یہ سارے جو ہے نا وہ غائب ہو گئے. تو اب ہم واپس آ گئے ہیں. اس میں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہاں پہ اگر آپ کسی ہوٹل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا کلک نہیں ہوگا کیونکہ یہ موبائل کی وجہ سے تھوڑی سی ریسٹرکشنس ہوتی ہیں. اگر آپ ڈیسک ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو کلک کر کے بیک پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی ہوٹلس ہیں وہ سارے مینشن ہیں. ہم زوم کرتے ہیں، کسی بھی ہوٹل پہ ہم کلک کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ہوٹل ہے اور اس کا نام ہے ملینیم طیبہ ہوٹل. یہ یہاں پہ آ رہا ہے، نیچے اسکرین ہے. اس کو آپ اسکرول اوپر کریں گے تو اس کے اندر آپ کو تمام ڈیٹیلز ہوٹل کے حوالے سے مل جائیں گی کہ آپ کے ہوٹل کا نام ملینیم طیبہ ہوٹل ہے، جو کہ آپ کو اردو اور عربی میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مسجد نبوی سے فاصلہ جو ہے وہ 300 سے 350 میٹر ہے. اس کا اسٹیٹس 5 اسٹار ہوٹل ہے. واکنگ ٹائم آپ کو پہنچنے میں مسجد نبوی کے بیرونی دروازے تک پہنچنے میں آپ کو 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں. انٹری گیٹ بیرونی دروازے سے اس کا انٹری گیٹ جو ہے وہ 310 یا 311 سے آپ انٹری کریں گے اور اس کی لوکیشن بھی نیچے درج ہے اور اس کے کوآرڈینیٹس بھی درج ہیں. اسی طرح سے تمام ہوٹلس میں آپ جیسے جیسے کلک کرتے جائیں گے آپ کو ساری چیزیں ہر ہوٹل کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. یہ جس طرح سے طیبہ فرنٹ ہوٹل ہے، اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ 150 سے 200 میٹر ہے. 4 اسٹار ہوٹل ہے. واک ٹائم 1 سے 2 منٹ کا ہے. 329 اور 330 نمبر سے گیٹ سے آپ کی انٹری ہوگی. تو یہ تمام ہوٹلز جو ہے وہ آپ کو مرکزیہ کے اندر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ باہر نظر آ رہی ہے مدینہ منورہ کے مرکزیہ کے باہر، جہاں پہ یہ ایچ لکھا ہوا ہے. یہ ایچ ہے، اس کا نام جو ہے وہ شزا البرکہ ہوٹل ہے اور اس کا فاصلہ جو ہے وہ 1000 سے 1150 میٹر ہے اور اس کا اسٹیٹس 3 اسٹار ہے. 9 سے 10 منٹ کی واک ہے. 310 اور 311 نمبر سے انٹری ہوگی اس کی. یہ ہوٹل جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان حج مشن کا مین آفس ہے، جہاں پہ پاکستان حج مشن وزارت مذہبی امور کے جو اہلکار ہیں، افسران ہیں یا جو بھی ان کے معاونین ہیں یا جو بھی اسٹاف یہاں سے جاتا ہے آپ کی خدمت کے لیے، ان کی رہائش بھی ادھر ہوتی ہے اور ان کے آفیسز بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو یا صحت کے میڈیکل کے حوالے سے بھی، تو یہاں پہ اس ہوٹل میں جو ہے نا وہ ڈسپینسری اور ہاسپٹل بھی مدینہ منورہ میں قائم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو پاکستان حج مشن کے حوالے سے، تو آپ ان کو اس لوکیشن پہ آگے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں اور حل بھی کروا سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا آل ان ون ٹچ مدینہ منورہ چیپٹر کے حوالے سے ایک انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ مزید جب اس پہ کام ہو رہا ہے آل ان ون ٹچ، انشاءاللہ آپ کی فلائٹ سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو بھی لانچ کر دیں گے. اس میں تمام ڈیٹیلز ہیں، ابھی اس پہ ورکنگ چل رہی ہے. مدینہ منورہ کی بلڈنگس ہیں، مکاتب ہیں اور بہت کچھ ہے جو کہ ہم بتائیں گے. مدینہ منورہ کے حوالے سے ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ اس کے اندر ہم ہاسپٹلس بھی ایڈ کریں گے. اس کے اندر ڈسپینسریز بھی جو پاکستان حج مشن کی طرف سے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایڈ کر دی جائیں گی. اور اس کے اندر ایک مزید ہم
چیز ایڈ کریں گے وہ زیارتوں کے حوالے سے ہے کہ جو نزدیکی زیارتیں ہوں گی آپ کی کون کون سی ہیں، کہاں، جس طرح سے مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، 7 مساجد ہیں، یا جبل احد ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی زیارات ہیں ان کی لوکیشنز بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی تفصیلی وضاحت بھی دیں گے ڈسکرپشن میں. جس طرح سے آپ اس کو کلک کر کے اوپر کرتے ہیں تو جیسے وضاحت آ رہی تھی، اسی طرح سے تحریری شکل میں بھی آپ کو ایک گائیڈنس دی جائے گی جس میں اس زیارت کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن بھی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا فی الحال میں نے ضروری سمجھا کہ آل ان ون ٹچ مدینہ چیپٹر کے حوالے سے میں بتا دوں. آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو بھی ہوٹل آئے، آپ کو حج کارڈ میں اگر لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہاں پہنچ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا. آپ اس کو اوپن کریں گے، ویو میپ لیجنڈس میں جائیں گے. میپ لیجنڈس میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہ سارے ہوٹلز کے نام آ رہے ہیں. آپ اپنا ہوٹل الفابیٹیکل آرڈر میں سرچ کریں گے. سرچ کرنے کے بعد آپ کلر کو چیک کریں گے کہ کون سے کلر میں آپ کا ہے. اگر گرین ہے تو گرین، بلیک ہے تو بلیک. پھر آپ واپس آئیں گے اور یہ جتنے بھی، اگر آپ کا گرین سیکشن میں ہے تو آپ گرین والے ہوٹلز کو 1 بائی 1 کلک کرتے جائیں گے. یہ نیچے ہوٹل کے نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں، وہ آپ نام، اگر وہی ہوٹل ہے آپ کا تو اس کو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ہوٹل کتنے ڈسٹنس پہ ہے، اور اس کی لوکیشن بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. تو یہ امید ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے حج 2026 کے حوالے سے، یہ پہلی کاوش ہے. آگے انشاءاللہ بہت کچھ آگے آنے والا ہے. حج ٹاکس کی ٹیم آپ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ آسان بنانے کے لیے، آپ کو ڈیجیٹل دور میں ایک دفعہ پھر فنگر ٹپس پہ لانے کے لیے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے کوشاں ہے. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بات بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی ہوٹلس ہیں، ان کا ارینجمنٹ، ان کی کلیکشن، ان کی لوکیشنز، ان کی ڈسٹنس اور ان کی ساری ورکنگ جو ہے وہ ہمارے حج ٹاکس کی ٹیم کے ایک بہت اہم پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں احمد اقبال میکن صاحب. ان کی ساری کاوشیں ہیں کہ ایک ایک ہوٹلس کی ڈیٹیل، ایک ایک ہوٹلس کی لوکیشن اور ڈسٹنس، کون سے گیٹ نمبر سے انٹری ہوتی ہے، یہ سارا انہوں نے کیا ہے. اور حج ٹاکس کی ٹیمز کی طرف سے جتنی بھی پریزنٹیشن، جتنی بھی معلومات آپ کو پہنچائی جا رہی ہے، اس میں تمام ٹیم انوالو ہوتی ہے، اور ہر بندے کا اپنا اپنا جو ہے وہ سیکٹر ہے، اپنا اپنا جو فیلڈ ہے، اور اس حساب سے سارے بندے جو ہے نا وہ آپ کے حجاج کرام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں. تاکہ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حج ٹاکس کی مکمل ٹیم جو آپ کے لیے دن رات کام کر رہی ہے حجاج کی خدمت کے لیے، حجاج کی آسانیوں کے لیے، ان کے لیے اپنے دعاؤں میں ان کو لازمی یاد رکھیے گا، تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی موٹیویشن ہو جائے. اور جتنے بھی ممبرس ہمارے ٹیم کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر احمد اقبال میکن صاحب کے لیے آپ نے لازمی دعائیں کرنی ہیں. اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جو آل ان ون ٹچ ہے وہ، اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آل ان ون ٹچ کے حوالے سے. اچھا، مدینہ منورہ کے حوالے سے، ہوٹلز کے حوالے سے ایک اور سوال آتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب بھی آپ جائیں وہاں پہ رومز جو ہے وہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنا چھوٹا اسپیس ہے اور بہت سارے حاجیوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. عزیزیہ کی نسبت آپ کے مدینہ منورہ کے ہوٹلز جو ہے، ہوٹل کے رومز جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. اس میں چھوٹی سی ایریا میں آپ کو 4 بیڈ بھی نظر آئیں گے، 5 بھی نظر آئیں گے. بمشکل سامان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. حجاج کرام وہاں پہ جو جاتے ہیں وہ اکثر یہی شکایات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہوٹل چھوٹے ہیں. تو اس پہ آپ نے مینیج کرنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. جو آپ کوئی 35 لاکھ کا پیکج بھی لے کے جائے گا اس کو بھی ایسا ہی روم ملنا ہے جو کہ آپ کو ملا ہوا. عزیزیہ کی بلڈنگس کے رومز جو ہے وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس میں کافی ساری کشادہ ہوتی ہے. جو حج کے بعد حجاج مدینہ منورہ جاتے ہیں عزیزیہ سے، وہ بھی اکثر یہی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو ہمارا روم بہت بڑا تھا، یہاں پہ روم چھوٹا کیوں ہے. تو اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ مدینہ منورہ کا سفر جو ہے نا وہ بہت عقیدت کا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک قدم بھی رکھنا ہے نا تو کوشش کرنی ہے کہ اس قدم کی آواز نہ ہو، آہٹ نہ ہو. شکایت تو دور کی بات ہے. تو لہٰذا تمام حجاج کرام سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ مدینہ منورہ کا بابرکت سفر ہے، اس میں آپ شکایتیں کرتے ہوئے نظر نہ آئیے گا. تھوڑی بہت اگر کمی پیشی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کیجیے گا، صبر کیجیے گا. اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اب آ جاتے ہیں اس کا لنک کہاں پہ ہوگا. تو اس کا لنک جناب ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اس لنک سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہوٹلس ہیں یا جو بھی ہم اس کے اندر مزید فیچرز ایڈ کریں گے تو یہ اسی لنک سے جو ہے نا وہ آئے گا. باقی بتا دوں کہ آل ان ون ٹچ کے حوالے سے اگر کوئی بھی بہت جلد انشاءاللہ اپڈیٹ ہو جائے گا، اور آل ان ون ٹچ جیسے ہی اپڈیٹ ہوتا ہے
تو یہ مدینہ منورہ کا بھی اس کے اندر سنک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ 2026 کے حجاج جو ہیں وہ اس سال آل ان ون ٹچ کے اندر مدینہ منورہ کے فیچرز بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گے، جس میں آپ کے رہائشی ہوٹلز، اس کی لوکیشنز، اس کے گیٹ نمبر، کون سے دروازے سے آپ نے انٹر ہونا ہے، اس کے علاوہ زیارات اور اس کے علاوہ بہت کچھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسی چیز ہم سے رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں. آپ کے سوال ہوں تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس میں آپ دے سکتے ہیں. علی بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.